بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ولاگ بہت ہی مختلف ایک قانونی مواد پر مشتمل ہے، جس کو سن کر آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ ہمارے یہاں عام طور پر ضمانت میں سمجھا جاتا ہے کہ بیان الفی جب دے دیے تو ضمانت خارج نہیں ہو سکتی۔ آج میں آپ کو بہت سی مختلف صورتیں ایسی بتاؤں گا کہ جس میں بیان الفی دینے کے باوجود ضمانتیں خارج ہوئی۔ ہے نا دلچسپ بات کہ ضمانت گواہ بھی آپ کے پاس ہوں یا مدعی بھی آپ کے پاس ہو، وہ بیان الفی بھی دے مگر پھر بھی اس کے بعد ضمانت نہ ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ قانون پر مکمل عبور ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو بیان الفی میں کیا لکھنا ہے جس کی بنیاد پر ضمانت ہو، اور کیا نہیں لکھنا چاہیے جس کی وجہ سے ضمانت خارج ہو سکتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ بیان الفی کا پہلا اصول سمجھ لیجیے کہ بیان الفی سے مراد وہ بیان جو بیان الفی دینے والا عدالت میں بیان الفی پیش کر کے اس کی تائید بھی کرے جج کے سامنے، اس بیان الفی کو مانا جائے گا۔ اگر کوئی بیان الفی بیرون عرض عدالت دیا گیا ہے اور اس کا بیان الفی دینے والا عدالت میں پیش نہیں ہوگا تو اس کو نہیں مانا جائے گا۔ اب مختلف صورتوں میں دیکھیے کیسے دلچسپ فیصلے ہوئے۔ یہ کیس ہے 2008 SCMR پیج 884۔ اس میں یہ ہوا کہ ایک ملزم نے عدالت میں ضمانت کرائی بیل بیفور اریسٹ سیشن کورٹ سے، وہاں سے خارج ہوئی، پھر وہ ہائی کورٹ میں گیا، وہاں سے خارج ہوئی، پھر وہ سپریم کورٹ میں گیا۔ جب وہ سپریم کورٹ میں گیا تو اس نے اپنے حق میں مدعی اور گواہان کے بیان الفی پیش کی، تو سپریم کورٹ نے وہ بیان الفی اس بنا پر ماننے سے انکار کرتے ہوئے ضمانت خارج کر دی کہ آپ نے یہ بیان الفی نہ تو سیشن جج کے سامنے پیش کیے اور نہ ہی ہائی کورٹ میں پیش کی۔ اب آپ کو سپریم کورٹ میں یہ بیان الفی پیش کرنے کی بنیاد پر ضمانت نہیں مل سکتی ہے۔ سپریم کورٹ نے بیان الفی ہونے کے باوجود ضمانت خارج کی۔ لیکن اس کے بعد ایک ایسا فیصلہ آپ کو بتانے والا ہوں کہ جس کو سن کر آپ کو مزہ آ جائے گا۔ ہوا یہ کہ اس کیس میں پولیس نے ملزم کے دفاع کے لیے 200 لوگوں کے بیان الفی شامل کر دیے، جس کی بنیاد پر ملزم کو یہ کہا گیا کہ یہ ملزم جو ہے بے گناہ ہے۔ یہ فیصلہ جب سپریم کورٹ میں پہنچا تو آنریبل سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ لگتا ہے کہ پولیس نے اتنے بیان الفی جمع کر کے ملزم کو بچانے کی کوشش کی ہے، اور ابتدائی مرحلہ پر انہوں نے کہا ابتدائی مرحلہ پر یعنی بھی ضمانت میں ہے، ابتدائی مرحلہ پر اتنے بیان الفی کے باوجود مدعی اور گواہان کو جھوٹا قرار نہیں دیا جا سکتا، اور اس بنیاد پر ضمانت نہیں ہوگی۔ اور ٹرائل کورٹ اور ہائی کورٹ نے جو ضمانت منظور کی تھی اس بنیاد پر، تو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ کارروائی قابل ستائش نہیں ہے کہ انہوں نے ان بیانات حلفی کی بنیاد پر ضمانت منظور کی اور ضمانت کو کینسل کیا۔ حالانکہ ضمانت کینسل ہونا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ یہ ججمنٹ ہے PLJ 2009 سپریم کورٹ پیج 1104۔ اسی طرح 2003 PCLJ پیج 20 پر بھی ایسا ہی ایک فیصلہ ہے۔ اب ایک اور صورت میں ایسا تھا کہ جو 164 کا بیان تھا اس میں تو ملزم کو نامزد کیا گیا تھا، مگر بعد میں بیان الفی دے کر اس کو استثناء دیا گیا کہ وہ ملزم نہیں، تو عدالت نے کہا کہ جو 164 کا بیان ہے اس کو فوقیت حاصل ہوگی، اور 161 جو بیان الفی ہے اس میں استثناء دینے کے باوجود ضمانت نہیں ہوگی، اور اس کیس میں بھی ضمانت خارج کی گئی۔ یہ ہے 2001 MLD پیج 282 اور 2001 PLJ کرمنل کیسز پیج 68 پر۔ اسی طرح ایک کیس ہے 2003 PCLJ پیج 344۔ اس میں جو مضروب تھا اس نے ملزم کو شناخت کیا تھا مگر گواہان نے بیان الفی دیے تھے، تو عدالت نے کہا کہ جب مضروب نے بیان دے دیا ہے، اس کو شناخت کر لیا ہے، تو گواہان اس بیان الفی اس کے حق میں دے بھی دیں تو اس کی بھی ضمانت خارج ہوگی۔ ایک دوسرا مقدمہ ہے 2001 CRL یعنی NLR 2001 CRLJ پیج 15۔ اس میں جو مدعی تھا وہ مقتول کا قریبی عزیز تھا، اس نے ملزم کو نامزد کیا تھا، مگر 3 گواہوں نے اس کے بیان الفی دے دیے کہ یہ ملزم نہیں ہے، تو عدالت نے پھر بھی ضمانت خارج کر دی کہ اگر مدعی سٹینڈ کر رہا ہے تو گواہان کے بیان الفی کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ اسی طرح 2097 CRLJ پیج 55 ہے۔ اس میں یہ ہولڈ کیا گیا کہ ایسے بیان الفی ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے
جن کو تفتیش کے درمیان رد کر دیا جائے، یعنی پولیس کے سامنے پیش ہو مگر پولیس ان کو ڈسکارڈ کر دے کہ نہیں یہ بیان حلفی غلط دیے گئے تفتیش میں، تو ایسے بیانات حلفی کی بنیاد پر بھی ضمانت نہیں ہو سکے گی۔ اسی طرح 1995 PCRLJ پیج 1114 میں قرار دیا گیا کہ جو بیان حلفی دفاع میں دیے جاتے ہیں ملزم کو بچانے کے اس کے حق میں، تو ان کا فیصلہ ٹرائل کورٹ کرے گی، ضمانت کے وقت ان کو کنسیڈر کر کے ضمانت گرانٹ نہیں ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس طرح ایک اور ججمنٹ ہے 1991 PCRLJ پیج 3732، اس میں یہ کہتا ہے کہ مدعی نے بیان حلفی نہ دیا تو گواہوں نے دیا تو عدالت نے نہیں مانا۔ پہلے بھی ججمنٹ میں نے بتائی ہے، اس مدعی بھی جب تک بیان حلفی نہیں دے گا صرف گواہوں کی بنیاد پر نہیں ہوگی۔ اسی طرح 97 PCRLJ 563 ہے، اس میں یہ قرار دیا کہ چشمدید گواہوں کا بیان کے وقوع نہ دیکھا ہے کی بنیاد پر ضمانت نہیں منظور ہو سکتی۔ اور ایک ججمنٹ ہے 1993 PCRLJ پیج 1499، اس میں کہا گیا کہ جو بیان حلفی تھے وہ اوتھ کمشنر کو پیش ہی نہیں ہوئے تھے، لہٰذا ایسے بیان حلفی بھی غیر مؤثر ہے جن کو اوتھ کمشنر نے اٹیسٹ نہ کیا ہو، اس بنیاد پر بھی ضمانت خارج ہوئی۔ تو مطلب اگر آپ ایسی پوزیشن میں ہوں کہ جو آپ کے خلاف بیان حلفی آئے ہوں تو یہ ججمنٹس آپ کو بہترین دفاع عطا کریں گے، تو بیان حلفی کے باوجود آپ ضمانت خارج کروا سکتے ہیں۔